معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا، سب ہیڈنگ بمبئی سے امرتسر ٹرین کا سفر۔ میں ایک دن اور بمبئی میں ٹھہرا۔ پیسے کافی خرچ ہو چکے تھے۔ میں نے فرنٹیئر میل میں جانے کے لیے انٹر کلاس کا امرتسر کے لیے ٹکٹ خریدا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک کاپی بچی تھی۔ جنگ کے زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے 10 روپے والی کاپیاں جاری کی تھیں۔ ہر کاپی میں 1 روپے والے 10 نوٹ ہوتے تھے۔ نوٹ ہلکے سبز رنگ کا ہوتا تھا۔ میں چرچ گیٹ اسٹریٹ ریلوے اسٹیشن سے پلیٹ فارم پر پہنچا۔ مسافروں کا ہجوم تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ گاڑی چلنے کے لیے تیار تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مجھے فرسٹ کلاس کا ایک کوپے خالی دکھائی دیا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا اور اوپر والی سیٹ پر لیٹ گیا۔ اس میں صرف 2 نشستیں تھیں۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ میں سویا رہا۔ صبح جب گاڑی رکی، میں کمرے سے باہر آیا۔ سورج ابھی طلوع ہوا تھا۔ یہ ایک جنکشن تھا۔ بورڈ پر پرتاپ گڑھ لکھا ہوا تھا۔ میں ٹہلنے لگا۔ ایک ٹی ٹی صاحب سیاہ رنگ کا کوٹ، سیاہ رنگ کی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی تھی اور خود بھی سیاہ رنگ کا تھا، میرے پاس آیا اور نہایت مؤدبانہ انداز میں مجھ سے ٹکٹ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ میرا جواب تھا، ٹھہریے، میں اپنے ملازم کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی آ جائے گا اور میں آپ کو ٹکٹ دکھا دوں گا۔ اتنے میں سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہ حضرت تشریف لے آئے۔ میں نے کاپی سے 5 نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ بولا، مین only 5, don't be silly, I'm left with only 5 and I have to reach امرتسر۔ اسی دوران گاڑی چل دی۔ رات کے 8 بجے گاڑی دہلی پہنچ گئی۔ میں گاڑی سے اترا اور سیدھا دہلی مسلم ریسٹورنٹ میں، جو اسی پلیٹ فارم پر ہی تھا، میں داخل ہوا۔ مینیجر میر صاحب ہمارے مسلم ریسٹورنٹ امرتسر والے کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے میری تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ میں نے ان سے کہا کہ کسی ملازم کو بھیجیں تاکہ میرے لیے ایک برتھ کا بندوبست ہو سکے۔ ملازم سیکنڈ کلاس میں ایک خالی برتھ پر میری چادر بچھا کر لوٹ آیا۔ یہ اسی فرنٹیئر میل کا ڈبہ تھا جس سے میں بمبئی سے آیا تھا۔ اب میں نے فرسٹ کلاس کوپے چھوڑ دیا۔ ملازم مجھے اس ڈبے میں چھوڑ آیا۔ رات کے 9 بجے گاڑی لاہور کے لیے چلی۔ میں اس کمرے کے اوپر والی برتھ پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح گاڑی کوئی 8 بجے کے قریب امرتسر پہنچی۔ پلیٹ فارم پر میرا جگری دوست عبدالعزیز خان صابر، جو کلیوں کے جمع دار تھے، وہ BA کرنے کے بعد اپنے مرحوم والد، جو کلیوں کے جمع دار تھے، کی جگہ پر ملازم رکھے گئے تھے۔ صابر صاحب میرے ان چند دوستوں میں سے تھے جن پر جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہوگا۔ مجھے وہ سیدھے اسپینسر ہوٹل، جو پلیٹ فارم پر ہی تھا، لے گئے۔ وہاں ناشتہ کیا، تانگے میں بیٹھا اور شریف پورہ پہنچا۔ سب ہیڈنگ امرتسر اور دیگر شہروں میں فسادات۔ امرتسر مسلم لیگ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے بارے میں بڑی مضطرب تھی۔ ہر روز میٹنگ ہوا کرتی تھی اور ان دیکھے نتائج پر غور کیا کرتی تھی۔ حقیقت میں پنڈت نہرو کی ہٹ درمی اور غلط روش ہی نے مسلم لیگ کو ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا۔ سب سے پہلے کلکتہ میں خون کی ندیاں بہیں، پھر نواکھلی میں فسادات کے وہ شعلے اٹھے کہ خدا کی پناہ۔ اس کے بعد بہار کے فسادات نے تو ماضی کے ظلم و ستم کی تمام داستانیں بھلا دیں۔ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ امرتسر کی مسلم لیگ کا ایک وفد زیر قیادت شیخ صادق بیرسٹر پٹنہ پہنچا۔ میرے علاوہ وفد کے دوسرے ارکان شیخ عنایت اللہ ایڈوکیٹ، استاد غلام نبی، خواجہ امیر الدین، محمد شفیع توسہ تھے۔ شفیع توسہ اور میں نے میاں عبدالعزیز کے ہاں قیام کیا۔ وہ ایک عظیم دانشور تھے۔ وفد کے باقی ارکان وکٹوریہ ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ مسٹر محمد یونس
بہار کی مسلم لیگ کے صدر تھے اور وہ شیخ صادق حسن کے دوستوں میں سے تھے، کیونکہ دونوں انگلستان میں ایک ہی دور میں اکٹھے رہتے تھے۔ ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی اور دونوں بیرسٹر بھی تھے۔ سارا پٹنہ خون میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صرف ایک گاؤں تلہاڑا کے کنویں لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کنووں کے باہر چوڑیاں اور عورتوں کے سروں کے بال ڈھیروں کی صورت میں بکھرے پڑے تھے۔ فسادات کے اگلے دن عید الاضحیٰ تھی اور اس کو منانے کے لیے مسلمان تیاریاں کر رہے تھے کہ ان فسادات نے عید کو موت میں بدل دیا۔ اور بھی بہت سے وفود پٹنہ پہنچے ہوئے تھے جو خدمت کرنے میں مصروف تھے۔ خان عبدالغفار خان اپنے رضاکاروں کے ساتھ پھر رہے تھے۔ مسٹر ایم کے میر، ان کا بیٹا جمیل اور ان کے ساتھیوں نے ایک کیمپ لگا رکھا تھا۔ امرتسر میڈیکل اسکول کے طلباء بھی زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہار میں مسلمانوں کی آبادی 4% تھی۔ ہندوؤں کی اتنی بڑی آبادی سے وہ کبھی خائف نہیں ہوئے تھے۔ وہ بلا کے ذہین، دلیر اور جنگجوانہ طبیعت کے مالک تھے۔ بہار نے مسلمانوں میں بڑے بڑے درخشندہ ستارے، سر علی امام، سر حسن امام جیسے قانون دان اور بے شمار صاحب علم و فضل پیدا کیے۔ یہاں سے ہم آسن سول کی سرحد پر گئے۔ یہاں مہاجر کیمپ سینکڑوں کی تعداد میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جو کچھ تھوڑی بہت خدمت ہم سے ہو سکی ہم نے کی۔ سوائے محبت اور پیار کے ہم انہیں اور کیا دے سکتے تھے؟ ہم صرف ہمدردی اور ان کی ہمتوں اور ایثار کو سلام کرتے تھے۔ یہاں سے کلکتہ پہنچے اور سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ میں اور توسا ذکریہ اسٹریٹ میں حافظ قمر الدین صاحب کے مہمان تھے اور یہاں سے کوئی 200-300 گز کے فاصلے پر چھوٹی سی پان سگریٹ کی دکان کے سامنے اوپر والی بیٹھک میں مسلم لیگ کا دفتر تھا۔ یہاں ایک عظیم انسان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، یعنی سید حسین شہید سہروردی۔ اس کے بعد ہم سب امرتسر پہنچے۔ امرتسر ہولناک قسم کے فسادات کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ سکھوں کی کرپانیں ہر سو لہراتی نظر آتی تھیں۔ مسلمان بھی غافل نہیں تھے۔ گو مہلک قسم کے ہتھیار تو ہمارے پاس نہیں تھے، مگر ہمارا جذبہ ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ہمارے سروں پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ ہم پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ سب ہیڈنگ تحریک آزادی۔ مرکز کی طرف سے مجھے سیکرٹری کمیٹی آف الیکشن بنا دیا گیا تھا۔ نواب صاحب ممدوٹ امرتسر خود تشریف لائے۔ میں حسب عادت ہر طرح کی نگرانی اور دوستوں کی دلجوئی کرتا رہتا تھا۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ تمام خطرات سے بے نیاز شخصیت عبداللہ خان کا تعاون تھا اور ہم دونوں باہمی گفت و شنید سے ہر مسئلہ طے کرتے تھے۔ ایم کالج ہماری تمام سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اناج، سبزیاں اور دیگر ضروریات کی اشیاء موجود ہوتی تھیں جو ہم ان علاقوں میں بھیجتے تھے جہاں پر کرفیو لگا ہوتا تھا، جہاں چاقو زنی، آتش زنی کے واقعات ہوتے تھے۔ وہاں چوری چھپے پہنچ جاتے تھے اور انتقام لے کر ہی واپس لوٹتے تھے۔ فوجداری مقدمات ہمارے وکلاء کے پاس ہوتے تھے۔ یہ سب کارروائی ہر روز ممبران کے سامنے پیش کی جاتی تھی اور سب کی رائے سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک ہر قربانی کے لیے تیار ہو۔ پنجاب میں خضر وزارت نے مسلم لیگ کو دبانے کی بڑی کوششیں کی۔ مسلم لیگ نے بھی خضر حیات وزارت کو زج کر کے بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے۔ خضر حیات نے سیاسی بلکہ ہر قسم کے جلسے اور جلوس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مسلم لیگ نے بھی حکومت کے دفاتر کے سامنے اور سرکاری عمارتوں پر مسلم لیگی پرچم لہرانے اور نصب کرنے کی چالیں اپنائیں۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈز کی تنظیم، جو مسلم لیگ کا قومی سرمایہ تھی، اس تنظیم کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اسی وقت نواب زادہ لیاقت علی خان نے بحیثیت سیکرٹری جنرل مسلم لیگ کا یہ اعلان جاری کیا کہ نیشنل گارڈز پر حملہ مسلم لیگ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
اس اعلان کے بعد پنجاب کے چوٹی کے قائدین کو 25 جنوری 1947 کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ صادق حسن امرتسر مسلم لیگ کے صدر اور صوبہ پنجاب کے نائب صدر ان دنوں لاہور میں تھے اور تمام صوبائی قائدین کی گرفتاری کے بعد وہ قائم مقام صدر بن گئے تھے۔ میں بھی اس دن لاہور میں تھا۔ شام کو راجہ غضنفر علی خان میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کی کوٹھی پر ملے اور کہنے لگے کہ کل امرتسر میں تحریک شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ سن کر میں رات کو گاڑی سے امرتسر پہنچا اور دوسرے دن شام کے وقت ہم نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ایمیو کالج میں بلائی۔ صدارت نائب صدر مولوی سراج الدین پال نے کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک آج ہی اور ابھی شروع کی جائے۔ ہم تمام ممبران کمیٹی کے کمرے سے باہر نکلے تو وہاں پر بے شمار مسلم لیگی جاں بازوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ ہم تمام ممبران کمیٹی کے کمرے سے باہر نکلے تو وہاں پر بے شمار مسلم لیگی جاں بازوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں نے واقعات اور تحریک کے پس منظر پر روشنی ڈالی اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ میرے علاوہ خانچہ فروش سلجی بھی پکڑے گئے۔ رات ہمیں ڈسٹرکٹ جیل کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ 15-20 دن گزر چکے تھے۔ تحریک شروع تھی کہ ایک دوپہر بڑا جلوس مال روڈ پر مارچ کرتا ہوا کچہری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جلوس کو جیل کی ایک دیوار کے سامنے سے گزرنا تھا۔ جیل کی اس دیوار پر ٹھنڈی سڑک کے درمیان ایک ہرا بھرا کھیت تھا۔ جب جلوس کے نعرے ہم تک پہنچے تو میں نے جیل کے بیت الخلاء والی چھت کے راستے دیوار پر چڑھ کر اپنی پوری آواز کے ساتھ ایک جوشیلی تقریر کر ڈالی، جس سے جلوس بے قابو ہو گیا اور پولیس کو گولی چلانی پڑی۔ ہمارا ایک ساتھی محمد شریف گولی لگنے سے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس بے قابو جلوس نے احاطہ کچہری میں پہنچ کر انگریز کے پرچم یونین جیک کو اتار کر تار تار کر دیا۔ اس کی پاداش میں رات گئے جیل میں ایک گاڑی لائی گئی جس میں میر انور سعید محمود جو معمار تھے، خان عبداللہ خان جن سے جیل کا ہر افسر خوف کھاتا تھا، مصطفیٰ سالار اور مجھے اس گاڑی میں ڈال کر رات کی تاریکی میں ڈسٹرکٹ جیل گرداسپور پہنچا دیا گیا۔ اس جیل میں بڑے قداور مسلم لیگی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان میں ڈاکٹر عمر حیات ملک، میاں محمود علی قصوری، ملک شوکت علی ایڈوکیٹ، چودھری علی اکبر ایڈوکیٹ، آغا شیر احمد خاموش ایڈوکیٹ لدھیانوی، خواجہ محمد صفدر ایڈوکیٹ، چودھری محمد عبداللہ لدھیانوی ایڈوکیٹ، میاں مبارک دین کونسلر لاہور کارپوریشن اور طالب علم لیڈر سید احمد سعید کرمانی قابل ذکر ہیں۔ البتہ مقامی لیڈر کوئی نہ تھا۔ مصطفیٰ سالار جو پہلے بھی کئی بار جیل یاترا کر چکے تھے اور میں نے ایک اسکیم کے تحت اخلاقی قیدیوں سے روابط پیدا کر لیے۔ ان میں اکثریت سکھوں کی تھی۔ پاکستان کے متعلق ہر بات کو بڑے غور سے سنتے تھے۔ دراصل مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ ایک جلوس جمعے کے روز جیل کی طرف آنے والا ہے۔ میں نے ان سکھ ساتھیوں سے ایک قسم کی مدد مانگی کہ جب یہ جلوس جیل کے قریب پہنچ جائے تو مجھے کسی طرح اس دیوار پر اوپر چڑھا دیا جائے جہاں سے میں جلوس کے شرکاء اور قائدین سے کچھ باتیں کر سکوں۔ اب اس مہم کو سر کرنا تھا کہ دیوار پر کس طرح چڑھا جائے۔ ہمارے کچھ سکھ دوستوں نے ہمارے احاطے کے جیل کے عملے سے ساز باز کر کے انہیں اپنی بیرکوں میں بھیج دیا۔ جب ہم نے جلوس کے شرکاء کے نعرے سنے، میں ان سکھوں کی مدد سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور جلوس سے خطاب کیا اور کارکنوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ اپنے لیڈروں کے گھروں پر جا کر انہیں گھسیٹ کر باہر لائیں گے اور انہیں گرفتار کروائیں گے۔ یہ اسکیم کامیاب رہی اور دوسرے دن 10-12 افراد جیل میں پہنچ گئے۔ ان میں ملک عبدالعزیز ایڈوکیٹ، شیخ شریف حسین ایڈوکیٹ نمایاں تھے۔ ان مقامی حضرات کے آنے سے اندر والوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ اب مجھے دیوار سے نیچے اتارنا تھا۔ میں اوپر تو چڑھ گیا تھا، نیچے اترنا میرے بس سے باہر تھا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل ایک سکھ تھے۔ انہوں نے بڑی محبت کا ثبوت دیا
اور مجھے ایک رسے کے ذریعے نیچے اتارا۔ البتہ مجھے اس جرم کی سزا ملنا تھی اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ مجھے یول کیمپ بھیجا جائے گا، لیکن چند ہی دنوں میں حکومت وقت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خزر نے 2 مارچ 1947 کو استعفیٰ دے دیا اور وزارت ٹوٹ گئی اور ہم سب کی رہائی کے احکامات جاری ہو گئے۔ گرداسپور میں اس وقت امیر علی میجسٹریٹ، راجہ حسن اختر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور ایم آر کیانی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے۔ ہمارے وہاں پہنچنے پر راجہ صاحب اور کیانی صاحب تشریف لائے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار تشریف لا چکے تھے۔ کیانی صاحب جب بھی اچھے موڈ میں ہوتے تھے تو وہ ہماری محفل کو زعفران زار بنا دیتے تھے اور بہت ہنساتے تھے۔ کیا خوب زندہ دل اوصاف سے بھرپور انسان تھے۔ پاکستان میں راجہ حسن اختر ڈپٹی کمشنر بنے اور جن لوگوں نے پاکستان میں اچھے نام پیدا کیے ہیں ان میں راجہ صاحب کا نام بھی ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ ایم آر کیانی پاکستان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد مقام حاصل کیا جو ہمیشہ زندہ و تابندہ نظر آتا رہے گا۔ 1946 کے آخر میں مرکز میں ایک عارضی حکومت بنا دی گئی جس میں ہر معاملے میں ہندو مسلم تصادم کا واضح اشارہ ملتا تھا۔ مسلمان ممبران کسی صورت پنڈت نہرو اور اس کے رفقا کو حکومت میں چلنے نہیں دے رہے تھے۔ مسلمان ان عارضی ہتھ کنڈوں کو خوب سمجھ چکے تھے اور وہ ہر معاملے میں پاکستان کی تخلیق کو سامنے رکھے ہوئے تھے۔ یہ صورت ہندوؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے نتیجے میں حکومت انگلستان کو بڑی تشویش تھی، لہٰذا مسٹر ایٹلی نے لارڈ ویول کو ڈسمس کر دیا۔ اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے انڈیا بنا کر بھیجا گیا، جو 22 مارچ 1947 کو دہلی پہنچے اور 24 مارچ کو انہوں نے حلف اٹھایا۔ اب سیاست اور حالات نے بالکل ہی ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل اپنے نظریات تبدیل کر چکے تھے اور وہ گاندھی جی سے ہدایات لینے کی بجائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے زیادہ قربت حاصل کر چکے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں موہ لینے کی خوبیاں تھیں۔ وہ بڑا ہی پرکشش انسان تھا۔ اس کی اسی دلکشی نے اسے ہندوستان کا وائس رائے بنایا تھا۔ یہ خراج مسٹر ایٹلی وزیر اعظم انگلستان نے ہی اسے دیا تھا۔ سب ہیڈنگ لارڈ ماؤنٹ بیٹن فارمولا۔ ماؤنٹ بیٹن سب محاذوں پر کام کر رہے تھے۔ آخرکار اس نے ایک ایسا فارمولا تیار کیا جسے لے کر وہ مئی 1947 میں خود انگلستان پہنچا۔ اس کے اس فارمولے کو انگلستان کی حکومت نے منوعن تسلیم کیا اور اسے اس پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان واپس پہنچے اور 2 جون 1947 کو اس فارمولے کو دونوں کانگریس اور مسلم لیگ نے قبول کر لیا، جس کا اظہار ان جماعتوں کے قائدین نے 3 جون 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے نشری تقریر میں کیا۔ اس فارمولے کو جان 3 پلان کا نام دیا گیا۔ میں امرتسر کے کمپنی باغ کے ایک پلاٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ باغ کی ایک برجی میں ریڈیو نصب تھا۔ اپنے گھر میں بجلی اور ریڈیو جیسی دور حاضر کی سہولتیں ہمیں اس وقت تک نصیب نہیں ہوئی تھیں۔ اس ریڈیو سے آواز آئی، جے ہند۔ میری جان ہی نکل گئی اور میں کہہ اٹھا، خدایا یہ کیا غضب ہوا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ قائد اعظم کی آواز سنی، میں ہمتن گوش ہو گیا۔ اس تقریر کے اختتام پر قائد نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو جان میں جان آئی۔ پھر سردار بلدیو سنگھ نے تقریر کی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں خوش تھا اور قائد اعظم کے ارشادات پر غور کر رہا تھا۔ قائد اعظم کی تقریر کا مکمل ترجمہ اور اصل انگریزی تقریر دوسرے دن اخبارات کے ذریعے پڑھنا نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا تھا، جتنے اہم اور مشکل فرائض ہمیں سر انجام دینے ہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اس نازک اور کٹھن وقت میں ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں ان ذمہ داریوں سے دانش مندی اور تدبر کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آزادی کی جد و جہد میں مسلمانوں نے جیسی بھی تکلیفیں اٹھائیں اور قربانیاں دیں، ان سب کے لیے میں تشکر کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ گہری ہمدردی رکھتا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کے الگ ملک اور اسلام کے گھر پاکستان کے حصول کی تحریک میں مصیبتیں برداشت کیں، جن کے پیارے اس راہ میں شہید ہوئے اور جن کی جائیداد اور املاک برباد کی گئی۔ میں تمام پاکستانیوں سے امن و امان اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی پرزور اپیل کرتا ہوں۔ سب ہیڈنگ: آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا اجلاس 9 جون 1947۔ 2 دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کی میٹنگ 9 جون 1947 کو دہلی کے ایمپیریل ہوٹل میں بلائی گئی تھی۔ مجھے شرکت کے لیے پیغام موصول ہوا۔ 3 دنوں کے بعد میں دہلی پہنچ گیا۔ 9 جون کی صبح جب میں چاندنی چوک سے گزر رہا تھا، میری نظر فیض احمد فیض اور چراغ حسن حسرت پر پڑی، جو فوجی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان دنوں نیشنل آرمی میں جا چکے تھے۔ وہ کسی تانگے کے انتظار میں تھے جو انہیں نئی دہلی ایمپیریل ہوٹل لے چلے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے خوشی اس بات پر ہوئی کہ وہ بھی اس اہم کونسل کی کارروائی دیکھنے اور سننے کے لیے جا رہے تھے۔ ہم تینوں ایک تانگے میں سوار ہو گئے۔ امپیریل ہوٹل پہنچنے پر میں اس ہال کی طرف چل پڑا جہاں ہندوستان سے آئے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کونسلرز نے بیٹھنا تھا۔ میں نے اپنا پاس دکھایا اور اس ہال میں داخل ہو گیا۔ کوئی 500 کے قریب کونسلر حضرات موجود تھے۔ میں نواب ممدوح شیخ کرامت علی، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، سردار شوکت حیات خان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا سٹیج تھا جس پر ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ان کرسیوں کے ساتھ ہی ایک سٹول نما میز تھی جس پر لاؤڈ سپیکر پڑے ہوئے تھے۔ اجلاس کی کارروائی کے آغاز کے وقت ایک کرسی پر قائد اعظم تشریف فرما تھے، دوسری کرسی پر نواب زادہ لیاقت علی خان تھے اور سٹیج کے ایک کونے میں ٹانگیں لٹکائے کرنل مجید ملک بیٹھے تھے، جو ان دنوں مسلم لیگ کے انفارمیشن سیکرٹری تھے۔ اس تجویز کو ایوان میں پیش کیا گیا کہ یہ کونسل 3 جون پلان کے مطابق پاکستان کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ اس ضمن میں سارے ایوان سے ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے 8 مقررین کو اپنے تاثرات اور دلائل سے ایوان کو آگاہ کرنے کے لیے سٹیج پر بلایا گیا۔ ان مقررین کا چناؤ اور ساری کارروائی مسلم لیگ ہائی کمان کی طرف سے ترتیب دی گئی تھی۔ نواب زادہ لیاقت علی خان، جو سٹیج پر قائد اعظم کے ساتھ والی کرسی پر تشریف فرما تھے، نے باری باری مقررین کے ناموں کو پکارا۔ سب سے پہلے جناب عبد الرحیم، جن کا تعلق بنگال سے تھا، سٹیج پر تشریف لائے۔ پھر سر غلام حسین ہدایت اللہ، جو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو پکارا گیا۔ پھر ظہیر الدین لاری، جو یو پی سے تعلق رکھتے تھے۔ متحدہ پنجاب سے سٹیج پر آنے کے لیے میرے نام کا اعلان کیا گیا۔ مدراس کے جناب اسماعیل اور سرحد سے پیر زکوڑی شریف کو پکارا گیا۔ سی پی کے مولوی عبد الرحمان اور آخر میں آسام کے عبد الحمید صاحب تشریف لائے۔ یہاں میں معزز قارئین سے معافی چاہوں گا کیونکہ میں اپنے متعلق کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ تمہید اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے یہ وہ لمحات ہیں جن کو میں مرتے دم تک بھول نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ جس اسکیم کے تحت یہ ملک وجود میں آ رہا تھا، مجھے اسے قبول کرنے میں کوئی عار نہیں تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری تقریر کے دوران قائد اعظم نے اپنی ایک آنکھ والی اینک کو اپنے سینے پر گراتے ہوئے فرمایا تھا، نوجوان، کیا میں اس کٹے پھٹے اور کرم خوردہ پاکستان کو تسلیم کر لوں؟ میں نے عرض کیا، قائد اعظم، آپ نے اس برصغیر میں مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کروانے کی جو عظیم جدوجہد کی ہے، وہ اس پلان میں تسلیم کی گئی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں۔ اب اگر ہم ایک قوم ہیں تو پھر اس قوم کے لیے ایک ملک بھی دیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم، وطن ہمیشہ پیارا ہے، خواہ اس کی شکل و صورت کیسی کیوں نہ ہو، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ قائد اعظم، یہ پاکستان تو ہمیں اس کرۂ ارض پر مل رہا ہے۔ اگر یہ آسمانوں پر دیا جاتا
تو میں آپ سے یہی التجا کرتا کہ خدا را اسے قبول کیجئے۔ یہی تو ایک ایسا نام ہے جس سے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ بالکل ناآشنا ہے۔ اب جب یہ نیا نام دنیا کے نقشے پر پہلی بار دیکھنے میں آئے گا تو اس نرالی تخلیق پر ساری دنیا حیران رہ جائے گی اور پکار اٹھے گی کہ ایک شخص کے عزم اور خلوص نے ایک ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا۔ اس پر سارے ایوان کا جو خوشگوار رد عمل ہوا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ خوبصورت احساس میری زندگی کا حاصل ہے۔ اس پلان کو منظور کیا گیا، سارا ایوان اس کے حق میں تھا، صرف ایک آواز مولانا حسرت موہانی کی تھی جو خلاف تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تخلیق 3 جون پلان کے مطابق ظہور میں آئی۔ آزادی کا اعلان ہوتے ہی سارا ہندوستان فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ افسوس اس امر کا تھا کہ جو جون 3 پلان میں شرائط تھی ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔